حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجموعے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ علم نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور تمہاری گردنیں کٹیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ، عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان پر برسنے لگتا ہے، ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا، ایک صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا،
انہی صحابہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے مقرور بھرا اللہ کے تقوی، خوف و خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اثر نو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہ کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ آج کے ٹاپک میں نے آپ کو بہت سی احادیث کی بیان کرتے ہوئے بہت سی احادیث کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا چیز ہے، اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو انہوں نے اس بارے میں کیا بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے ذکر کی فضیلت کا مکمل طور پر اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سب لوگوں سے ہر ویڈیو میں درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کے بارے میں علم ہو سکے۔ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔